الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بجی خاندان خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں شکر گزار ہوں کہ شہر معرفت پنڈی بٹھیاں یہاں کے بامعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور حوادث سے روزگار سے محفوظ و مامون رکھے۔ میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے قرآن حکیم کی معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت سورہ مبارکہ مائدہ سے، سورہ مائدہ یعنی دسترخوان، یہ سورہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی بالکل آخر میں جا کے نازل ہوا۔ یہ سورہ اپنے اندر کئی ایک اہم ترین خصوصیات رکھتا ہے جن کے بیان کا ہرگز وقت نہیں، صرف ایک پہلو کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ 120 آیتوں پر مشتمل اور یہ سورہ مدنی ہے۔ مدنی اس سورے کو نہیں کہا جائے گا کہ جو مدینہ میں نازل ہو، مدنی ایسا سورہ کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہو، چاہے مکہ میں نازل ہو تب بھی اسے مدنی کہا جائے گا، کیونکہ اس سورہ کی بہت ساری آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں، اور اس کا نام جو مائدہ پڑا وہ اس سورہ کی 114 نمبر آیت کی مناسبت سے، جس میں جناب عیسیٰ نے آسمان سے ایک مائدہ دسترخوان طلب کیا، وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں موجود ہے۔ البتہ عرض یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام توقیفی نہیں ہیں، یہ نام اللہ نے نہیں رکھے۔ چند صورتیں جن کے نام اللہ نے رکھے، بعض صورتیں جن کے نام پیغمبر نے رکھے۔ قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں کہ جن کے نام خود مفسرین قرآن مجید نے اور علوم قرآن کے ماہرین نے بعد میں رکھے،
جیسے علامہ جلال الدین سیوطی نے، جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، علوم قرآن پر مشتمل عظیم الشان کتاب الاتقان، اس میں انہوں نے سورہ فاتحہ کے 25 نام درج کیے۔ کچھ نام پیغمبر کی طرف سے ہیں، کچھ ائمہ کی طرف سے ہیں، کچھ بعد میں لوگوں نے رکھے، توقیفی نہیں۔ نہ قرآن مجید کی جو پاروں میں تقسیم ہے یہ توقیفی ہے۔ پیغمبر اسلام نے قرآن کو پاروں میں تقسیم نہیں کیا، نہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا، نہ ائمہ اربعہ جو اہل تسنن کے امام شافعی، حنبل، احمد ابن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، یہ کام انہوں نے بھی نہیں کیا۔ بعد میں قرآن نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کو 30 برابر حصوں میں تقسیم کیا، لفظوں کو گنا، حروف کو گنا، کلمات کو گنا، اور انہیں 30 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، 30 پاروں میں بانٹ دیا، تاکہ آپ لوگ مسلمان آسانی سے 1 مہینے میں قرآن مجید کو مکمل کر لیں، ختم کر لیں، پڑھ لیں۔ پاروں کی تقسیم، قرآن کو جو رکوعات میں تقسیم کیا گیا، اجزاء میں تقسیم کیا گیا، یہ توقیفی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ نہ اسی طرح سے سورتوں کے نام توقیفی نہیں، بعض نام اللہ نے رکھے، بعض پیغمبر اسلام نے، اور بعض معصومین نے، اور بہت سارے نام ہیں جو خود مفسرین قرآن مجید نے رکھے۔ اس سورہ کا نام مائدہ ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس سورہ کو سورہ مائدہ کہیں۔ مفسرین قرآن اپنے ذوق اور سلیقے کے مطابق اس سورہ کے اندر آنے والے واقعات کو دیکھتے ہوئے اسی سورہ میں سے کوئی لفظ چن کر اس کا نام تجویز کر لیتے ہیں۔ جیسے سورہ دہر ہے، جیسے اس کو سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں، سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ سورہ مومنون کو سورہ مومنون بھی کہتے ہیں، مومنین بھی کہتے ہیں، سورہ قد افلح بھی کہتے ہیں، سورہ فلاح بھی کہتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے نام۔ تو سورہ مائدہ کو اگر آپ کا جی چاہے تو آپ سورہ ولایت بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سورہ میں شروع سے لے کے آخر تک بارہا و بارہا پروردگار نے مقام عظمہ ولایت کو بیان کیا۔ ویسے لفظ ولی قرآن مجید میں 86 مرتبہ استعمال ہوئے، لیکن جس انداز سے پروردگار نے مقام عظمہ ولایت کو سورہ مائدہ میں تعارف کروایا، شاید ہی کسی دوسرے مقام پر۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ اسی سورہ کی 55 نمبر آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ یہ بھی آیت ولایت ہے۔ اس سورہ کی جہاں سے آغاز ہو رہے 3ری آیت، جس میں خدا فرما رہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، فلا تخشوہم واخشون، اب ان کافروں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ اس لیے کہ جب علی اور علی کے بیٹوں جیسے وارث اور محافظ دین کو عطا ہو جائیں، پھر کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کافر مایوس ہو گئے، ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرنا، کیونکہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو وہ نعمت میں واپس لے لیا کرتا ہوں۔ یہاں فلسفہ غیبت امام زمانہ کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، دین تمہارا، نعمت میری۔ آج کے دن میں نے نعمت کو تمام کر دیا۔ نعمت کیا ہے؟ وقت نہیں کہ اشارہ کروں، لیکن یہ وہ نعمت نہیں ہے جو آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔
امام ششم نے، بات آ گئی ہے تو ایک جملہ عرض کروں پھر آگے بڑھوں۔ امام ششم نے پہلے مرحلے میں منصور دوانقی کے دربار میں نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کے 40 سوالوں کے جواب دیے۔ آپ کے شہر میں موجود جو دینی مدرسہ، میں نے وہاں یہ سوالات بیان کیے، اور پھر 3 سال گزرنے کے بعد وہ خود جب آئے مدینہ میں کوفہ سے تو امام نے بھی 40 سوال پوچھے۔ امام نے تو ہر سوال کا جواب دیا تھا، لیکن وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پائے۔ امام نے جو سوال سب سے آخر میں پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ اے ابو حنیفہ، یہ بتائیے، یہ جو قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر ان سے قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، کہ جناب ابو حنیفہ یہ بتا دیں کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کہا فرزند رسول، یہی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور کون سی نعمت ہے؟ کہ اگر آپ کے زعم میں اور آپ کے خیال میں یہ نعمتیں مراد ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنے گھر کھانے پہ بلائے، دعوت دے، دسترخوان بچھا دے اور نعمتیں چن دے، آپ کو بہترین کھانے پیش کرے، مشروبات پیش کرے، عزت و احترام کے ساتھ، اور آپ کی بہت زیادہ تمجید و تحسین کرے، اور بہت اچھے اچھے کھانے کھلائے، مشروبات پیش کرے، اور رخصت کرتے ہوئے آپ کو تحفے دے، پارچے، لباس، کپڑے، خوشبو، تحفے دے، اور بڑی عزت سے رخصت کرے، اور رخصت کرنے کے بعد اگر کبھی آپ اسے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے مل جاؤ تو وہ آپ سے پوچھنا شروع کر دے، بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا، پینے میں کیا دیا تھا، پہننے میں کیا دیا تھا، تحفے کیا دیے تھے، کون کون سے مشروبات پلائے تھے، تو ذرا بتاؤ کہ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے، کیا سوچو گے، کیا خیال کرو گے؟ کہا میں یہی سمجھوں گا کہ بہت کم ظرف آدمی ہے، بہت کمینہ آدمی ہے، کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، تحائف دینے کے بعد جتلا رہا ہے، کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کیا تمہارا عقیدہ توحید یہ ہے؟ اللہ کے بارے میں یہ سوچتے ہو؟ خدا کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں دنیا میں کھلائے گا، پلائے گا، نعمتیں دے گا، یہ پوشاک اور یہ لباس اور یہ کھانے اور یہ سب پینے کی چیزیں، اور پھر قیامت کے دن تمہیں روک کر لوگوں کے بیچ میں کھڑا کر کے معاشر میں ان سے متعلق پوچھے گا، ان سے متعلق سوال کرے گا، کہ پھر آپ بتائیے اگر یہ نعمتیں نہیں ہیں تو پھر کون سی نعمت ہے؟ کہا، فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے، وہ نعمت جس سے متعلق قیامت کے دن ہر انسان سے سوال کیا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی،
مجھے نہیں معلوم میں نے کبھی غدیر کو یہاں بیان کیا یا نہیں کیا. ایک جملہ عرض کر دوں، تفصیل کبھی عرض کروں گا. یہ جو جملہ ہے قرآن مجید کا کہ آج کے دن میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا. تمام. سید آپ قوم میں رہے، لاہور میں ہم ساتھ رہے، مجھے نہیں معلوم آپ قوم میں تشریف لے گئے نہیں لے گئے، لیکن جو زائرین تو آپ جاتے ہوں گے قوم میں، ایران میں جاتے ہیں، مشہد میں، قوم میں یا نجف میں چلے جائیں، وہاں پہ روٹی گھروں میں نہیں بنتی، اس لیے کہ آٹا مہنگا ہے، روٹی سستی ہے. سبسڈی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، روٹیاں گھروں میں نہیں بنتی. نان بھائی جو زائرین جاتے ہیں وہ خریدتے ہیں، اور طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف مردوں کی صف ہے، ایک طرف خواتین کی صف ہے، اور جو مردوں کی صف ہے اس میں بھی 2 صفیں، ایک میں ایک روٹی والوں کی الگ صف ہوتی ہے، اور جنہوں نے ایک سے زیادہ لینی ہے ان کی الگ صف ہوتی ہے. اور ہم تو ہر روز ہی کھڑے ہوتے تھے، ظاہر 10 سال ٹھہرنا ہوا تو 10 سالوں میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ہماری باری آئی یا 2-3 افراد رہ رہے ہوئے تو نان بھائی کے پاس آٹا ختم ہو گیا. جب ختم ہوا ہماری نوبت آئی تو وہ آگے سے یہ کہتا کہ حاجی اگر خلاص تمام شکر فردہ بیا قانون تمام ہو گئے، آٹا ختم ہو گیا، روٹی ختم ہو گئی، اب کل آنا، خلاص تمام شکر. اگر میں ایک جملے میں غدیر کا یہ مفہوم اس آیت کا عرض کرنا چاہوں، روز عاشور، روز غدیر، اللہ نے میدان غدیر میں 1.5 لاکھ مسلمانوں سے کیا بات کی. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے شاید غدیر کے دن صرف علی کی ولایت کا اعلان ہوا. یہ ایک ستم ظریفی ہے. پاکستان میں، ہندوستان میں یہ خیال کیا جاتا ہے جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں 18 ذی الحج کو تو اس طرح سے مصافحہ کرتے ہو، کہتے ہیں کہ آج کے دن مولا علی کی ولایت کا دن ہے. اس کا مطلب ہم نے قرآن کی آیات میں بھی تدبر نہیں کیا اور ہم نے خطبہ غدیر کا بھی مطالعہ نہیں کیا. یہ کسی موقع پر جب غدیر کا کوئی ایسا مرحلہ ہو تو میں پھر تفصیل اور جزیات کے ساتھ بیان کروں گا. غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا. اگر غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان ہوتا نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پاتا. کیا اب بات چلی تو میں عرض کر دوں، کیا علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے صرف غدیر کے دن کیا؟ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ میں شرمندہ ہوں، اب جو آیت میں نے پڑھی ہے شاید اس سے متعلق عرض نہ کروں، مجھے تشنگی محسوس ہو رہی ہے تو میں غدیر کے بارے میں چند کلمات ہی کہوں گا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. میں نے جب ختمی مرتبت کی سیرت کا مطالعہ کیا، دیکھیں آپ چلے جائیں ان لوگوں کے پاس، ان فرق اور مذاہب کے پاس جو علی کو چھوڑ کر کسی اور کو خلیفہ مانتے، ان کے اکابرین کے پاس جائیں، ان کے علماء کے پاس جائیں اور جا کے پوچھیں کہ آپ جسے خلیفہ مانتے ہو اس کی خلافت پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو تمام فرق اسلامی کے جو بڑے بڑے دانشور اور اکابرین اور مفتی ہیں وہ سارا زور علمی صرف کر کے صرف ایک دلیل لے کر آتے ہیں، ایک، کیا کہ فلاں خلیفہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ختمی مرتبت کی زندگی کے آخری دنوں میں جو 4 دن بیماری کے تھے، جمعرات کو آپ کی بیماری شروع ہوئی 24 صفر کو اور 28 صفر پیر کے دن آپ کی رحلت ہو گئی. ان 4 دنوں میں ایک بار انہوں نے نماز پڑھائی. چونکہ نماز پڑھائی اس لیے پیغمبر کی جانشین ہے. پہلی بات فرض کر لیا جائے کہ اگر کسی نے نماز پڑھائی تب بھی نماز پڑھانا دلیل خلافت نہیں ہے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات جو کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھائی، تو انہی 4 دنوں میں تمام تر مورخین نے، امام شمس الدین ذہبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا ہے، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور ابن اسیر جزری نے تاریخ کامل میں لکھا ہے، اور جریر طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے. طبری میں خود امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، ان کی 10 جلدی تاریخ ہے، تاریخ کبیر انہوں نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور مسعودی نے لکھا ہے، یعقوبی نے لکھا ہے،
بڑے بڑے مورخین سب نے تحریر کیا کہ پیغمبر نے ان دنوں میں اپنی بیماری جس دن شروع ہو رہی تھی، جمعرات کے دن پیغمبر نے ایک لشکر مرتب کیا اور فرمایا کہ تم سب لوگوں پر واجب ہے کہ اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، اگر نہ گئے تو تم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی اور تم دشمن خدا اور رسول قرار پاؤ گے، اگر نہ گئے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن قرار پاؤ گے اور ملعون قرار پاؤ گے۔ اب بتائیں، آج تو آپ امام بارگاہ میں، اور اگر اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب گھر میں نہیں ہے، اگر گھر میں ہوتے تو یہاں نہ ہوتے، یہ کوئی مشکل بات ہے؟ ایک وقت میں ایک انسان ایک ہی جگہ پر ہو سکتا ہے، بیک وقت دو جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ اگر گھر ہوتے تو یہاں نہ ہوتے، یہاں ہیں اس کا مطلب گھر میں نہیں ہے۔ اگر تو وہ افراد اسامہ بن زید کے لشکر میں چلے گئے تو نماز کس نے پڑھائی؟ نماز کس نے پڑھائی؟ جو ایک دلیل بنتی ہے جس کا سہارا لے کے خلافتیں ثابت کی جا رہی ہیں، وہ دلیل ہاتھ سے نکلتی ہے کہ لشکر میں چلے گئے تو نماز کس نے پڑھائی جب تھے ہی نہیں؟ تو آپ کے نہیں تھے، نماز پڑھائی تو پھر لشکر میں نہیں گئے۔ تو جو لشکر میں نہیں گیا وہ کون ہے؟ کیا دشمن خدا کو نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، یعنی ادھر ایک بات کو مانے تب پھنستے ہیں، ادھر مانے تب پھنستے ہیں، پورا زور علمی صرف کر کے فرق اسلامی کے اکابرین ایک سے زیادہ دلیل دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور میں باقی علماء کی بات نہیں کرتا، صرف علامہ حلی جو ابن تیمیہ کے معاصر تھے، ابن تیمیہ کی وفات ہوئی 728 ہجری میں اور علامہ حلی کی وفات ہوئی 726 ہجری میں، دونوں ایک عالم ہیں آپ کے علامہ حلی، ان کی کتاب منہاج الکرامہ، اس کے جواب میں لکھی علامہ حلی نے منہاج السنہ، یہ مسلسل ایک سلسلہ رہا باہم۔ تو یہ علامہ حلی ان کی سینکڑوں کتابوں میں سے ایک کتاب جس کا نام ہے الفین، یہ سورہ قدر میں پڑھتے ہیں نا، الف شہر، الف 1000، الفین 2000 دلائل صرف علی کی ولایت اور امامت پر اور خلافت پر قرآن اور سنت سے علامہ حلی نے لکھے، اور کتاب کے آخر میں یہ جملہ کا لکھا کہ علی کی ولایت و امامت اور وصایت و قیادت و سیادت اور رہبری اور خلافت کے دلائل 2000 میں منحصر نہیں ہے۔ میں نے تبرکن، تیمنن، برکت کے لیے، زاد آخرت کے لیے، اپنی شفاعت کے سامان کے طور پر تبرکن 2000 لکھ دیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت پر خلافت پر جو دلائل ہیں یہ لامتناہی۔ میں حیران ہوتا ہوں، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر رحلت رسول تک ان 20 سالوں میں پیغمبر گرامی اسلام نے ایک دن بھی نہیں جانے دیا۔ کوئی دن پیغمبر کی زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس دن علی کی عظمت بیان نہ کی ہو، علی کی عزت کو بیان نہ کیا ہو، علی کے شرف کو بیان نہ کیا ہو، عجیب انداز سے کبھی فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها، کبھی فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، کبھی فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کبھی فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، معرفت خدا میں غرق ہے، کبھی فرمایا حب علی جاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، کبھی فرمایا جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب اپنے اپنے دروازے بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے، اور کبھی فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی،
اور تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ اور کبھی تو ایسے ایسے انداز اختیار کیے، میں نے خود پڑھا، امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، امام حاکم نشاپوری نے لکھا ہے کہ پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہو، برابر بار بار ایک جملہ کہے جا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں صحابہ کرام اور پیغمبر منبر پر بیٹھ کر ایک جملہ بار بار کہہ رہے ہیں، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اس صحابہ کرام حیران پریشان سرگردان کہ پیغمبر ایک ہی بات کو بار بار کیوں دہرائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب پیغمبر بیمار نہیں کہ کوئی ہذیان کا الزام لگا دے، بخار میں نہیں ہے کہ ہذیان کی بات کرے، سن رہے حیرت سے سراپا حیرت بنے ہوئے، بار بار ایک ہی بات کو کیوں دہرائے جا رہے ہیں؟ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، پیغمبر کے چہرے پر نگاہ پڑی اور جیسے ہی پیغمبر اکرام اسلام کے الفاظ علی کے کانوں سے ٹکرائے، وہی کھڑے کھڑے فرمایا، یا رسول اللہ وکنت ولیا والآدم بین الماء والطین۔ باہر کا ایک سلیقہ ہے، میں سوچتا ہوں پیغمبر ہر روز علی کی عظمت بیان کر رہے ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں، شرف بیان کر رہے ہیں کہ اگر میری ایک حدیث امت تک نہ پہنچی، دوسری پہنچ جائے، دوسری نہ پہنچی، تیسری پہنچ جائے، ایک میرا فرمان امت کی سمجھ میں نہ آیا، دوسرا آ جائے، دوسرا نہیں آتا تیسرا آ جائے۔ کبھی کبھی تو جب میں زاویہ دید سے ختمی مرتبت کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے۔ کوئی دن نہیں جانے دیا۔ کون سا دن ہے پیغمبر کی زندگی کا؟ غزوہ تبوک ہے، غزوہ ذات السلاسل ہے، غزوہ بنو قریظہ ہے، غزوہ بنو نذیر ہے، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے۔ کن کن لفظوں کے ساتھ کس کس انداز سے ختمی مرتبت نے علی کی عزت و شرف و مقام و منزلت کو بیان کیا ہے، واقعاً محیر العقول ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایسی ایسی روایتیں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، چونکہ میں ایک نتیجے کی طرف چاہتا ہوں کہ یہاں تک کہ ختمی مرتبت کی زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے اور آپ کی زندگی کی 10 ہجری کو ماہ ذیقعد کی پہلی شب ہے اور پیغمبر اپنی زوجہ کے حجرے میں نماز تہجد میں مصروف ہے، اور جیسی ختمی مرتبت نماز میں 2 مرتبہ جبرائیل حالت نماز میں ختمی مرتبت پر وحی لے کر آئے۔ ایک مرتبہ جب سورہ مبارک ختمی مرتبت نماز پڑھ رہے مسجد نبوی میں، کون سا سورہ نازل ہوا؟ سورہ العادیات۔ ادھر فجر ختم کی، ادھر جبرائیل نے سورہ العادیات پیغمبر کو وحی کی، اور پیغمبر نے نماز کے اندر ہی سورہ العادیات کو پڑھنا شروع کیا۔ قسم ہے ان گھوڑیوں کی، وہ جانتے ہیں آپ کون سی ہستی ہے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی اور گرد اڑنے کی پروردگار قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اور دوسری مرتبہ جب آپ کی زندگی کے آخری ایام ہے، ماہ ذیقعد کی پہلی تاریخ ہے اور آپ اپنی زوجہ کے حجرے میں نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، اس دوران میں جبرائیل آئے، سلام کیا، پیغمبر نے سلام کا جواب دیا، نماز مکمل کی تو پوچھا کہ بتائیں جبرائیل کیسے آنا ہو؟ کہ میں پروردگار کا اہم ترین پیغام لے کر آیا ہوں، وہ پیغام آپ کو منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ ختمی مرتبت نے فرمایا بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ کرنا اللہ کا یہ امر ہے کہ آپ کو خلوت میں یہ پیغام منتقل کیا جائے، تنہائی میں۔ پیغمبر گرامی اسلام اس حجرے سے اٹھے اور صحن میں تشریف لائے، وہ گھر کا صحن بھی وہی تھا، مسجد نبوی کا بھی وہ صحن تھا، وہاں آئے اور یہ آیت جناب جبرائیل نے ختمی مرتبت کو منتقل کی۔ خدا فرما رہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ بھی اسی سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس لیے میں نے کہا اگر جی چاہے تو سورہ ولایت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سورہ کی آیت نمبر 67 ہے، اور جو خیبر میں نازل ہوئی وہ بھی اسی سورہ کی آیت ہے، آیت وسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ بھی اسی سورہ کی 35 نمبر آیت ہے۔ بار بار پروردگار مختلف تھوڑا چند آیتیں بیان کے بعد پھر علی کا ذکر، پھر علی کا ذکر، پھر علی کا ذکر، جی چاہے تو کہیں کہ سورہ امیر المومنین ہے، جی چاہے تو کہیں سورہ ولایت ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے وہ جو آپ پر نازل کیا گیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ ایک کام نہ کیا، فما بلغت رسالتا، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا۔ کیا مطلب؟
یعنی اس کائنات میں آپ کا نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ یہ تحدید آمیز لہجہ پروردگار نے بسم اللہ سے لے کے والناس تک پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا۔ عالم دین تشریف فرمائیں طہارت سے لے کر دیات تک یہ 56 ابواب فقہ ہیں، فقہی احکام کی 56 کتابیں ہیں۔ ان 56 کتابوں میں لاکھوں احکام بیان ہوئے۔ کتاب المیراث ہے، کتاب الارث ہے، کتاب الحج ہے، کتاب الطلاق ہے، ہزاروں لاکھوں احکام۔ اللہ نے کسی ایک حکم کی تبلیغ کو دوسرے حکم کی تبلیغ پر موقوف قرار نہیں دیا کہ اگر یہ نہ کیا تو آپ نے یہ کام نہ کیا، لیکن یہاں پر پورے دین کی تبلیغ کو پورے دین کی تبلیغ کو پروردگار نے صرف ایک امر کی تبلیغ کے ساتھ مشروط قرار دے دیا کہ اگر یہ کام نہ کیا گویا کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ یعنی 20 سالوں میں جو آپ کو پتھر لگے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، آپ کے اوپر کثافتیں پھینکی گئی، حالت نماز میں مسجد الحرام میں جنگیں لڑی آپ نے، زخمی ہوئے، ہجرت کی قربانیاں دی، سب کچھ، اگر یہ ایک کام نہ کیا، یہ کام کیا ہے کہ ختمی مرتبت نے جیسی آیت نازل ہوئی فرمانا شروع کیا کہ شیبتنی سورۃ الہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ سورہ ہود کی کس بات نے بوڑھا کیا؟ کہا یہ جو اللہ نے مجھے کہا ہے فاستقم کما امرت، اے رسول اب آپ نے اس طرح سے استقامت دکھانی ہے جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ اور پیغمبر نے آرام کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ صرف 3 سے 4 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں میں آرام کرتے ہیں، اور مسجد نبوی میں بھی توقف نہیں کرتے، اور بس مسلسل نماز فجر سے لے کر نصف شب تک ایک ایک صحابی کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں کہ میری زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے اور میں اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اور تم پر واجب ہے کہ سفر میں میرے سہیم اور شریک بن جاؤ، اور اگر تم نہ گئے تو تم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ یہ عجیب ہے، صحابی خوش ہے کہ پیغمبر پہلی مرتبہ زندگی میں 20 سالوں میں میرے دروازے پر آئے، چاہتا ہے کہ اندر لے کے جائے، لیکن پیغمبر دروازے پر یہ بات کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسرے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں، وہاں سے تیسرے دروازے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، یہاں تک کہ 25 دنوں میں ختمی مرتبت نے مدینے کا ایک گھر بھی ایسا نہ چھوڑا جہاں پر یہ پیغام نہ پہنچایا ہو، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 25 ذیقعد بروز ہفتہ جب ختمی مرتبت نے مدینہ چھوڑا تو کم از کم 80,000 افراد پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ شامل تھے۔ 80,000 افراد کا یہ عظیم الشان کاروان 25 ذیقعد کو بروز ہفتہ مدینہ سے چلا، اور آپ راستہ دیکھیں، راستے میں جتنے قریے آ رہے ہیں، آبادیاں آ رہی ہیں، منزل متعشہ، منزل سیرف، منزل منصرف، منزل قدجت، منزل عرق الزبی، منزل مر الزہران، منزل اسایا، منزل ابوا، تمام بستیوں میں، آبادیوں میں پیغمبر صحابہ کو باہر کھڑا کرتے ہیں، بستی میں جا کر وہی کام کرتے ہیں، ایک ایک دروازے پر دق الباب کرتے ہیں، یہاں تک کہ راستے کی آبادیوں سے ختمی مرتبت نے 23,000 افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ لیکن علی مدینہ میں موجود نہیں تھے، یمن میں تھے، مال خدا، مال امام، خمس و زکوٰۃ کی جمعآوری کے لیے قاصد روانہ کیا، پیغام بھیجا علی جتنا جلد ہو سکے آ جائیں، اور آپ مدینے واپس نہ آئیے گا، مکہ کا ارادہ کریں اور حج کی نیت قائم کر لیجئے، میں نے آپ کا احرام اٹھا رکھا ہے، اٹھا لیا، اور علی اکیلے نہیں آنا، جتنے افراد کو اپنے ہمراہ لے کر آ سکتے ہیں اپنے ساتھ لے کے آئیے گا۔ اور یوں کم از کم 12,000 افراد کو علی ابن ابی طالب یمن سے اپنے ہمراہ لے کر آئے، اور مکہ پہنچنے سے پہلے ختمی مرتبت سے ملحق ہوئے۔ جب ملے تو پیغمبر نے پوچھا علی کس نیت سے حج کا ارادہ کیا ہے، کیا نیت باندھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی نیت کو اللہ کے رسول کی نیت کے تابع کر دیا، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار جو تیرے نبی کی نیت ہے وہی تیرے علی کی نیت ہے۔ پیغمبر نے احرام منتقل کیا، یہ راستے کی آبادیوں سے 23,000 افراد، یمن سے 12,000 افراد، 80,000 افراد مدینہ سے آئے، 10 دن سفر میں لگے، 5 ذی الحج کو یہ کاروان مکہ میں پہنچا، اور پیغمبر نے 10 دن اقامت کا قصد کیا، اور 15 ذی الحج کو ختمی مرتبت نے ابو ذر سے کہا کہ اعلان کرو کہ کل صبح 16 ذی الحج کی صبح میں یہ کاروان یہاں مکہ سے ایک خاص مقام کی طرف چلے گا۔ بس میں اشارہ، چونکہ میں نے محسوس کیا کہ شاید میں نے غدیر کو بیان نہیں کیا، اور جو آیت میں نے 55 نمبر تلاوت کر دی تھی شروع میں، اس کی تفسیر میں پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن آج صرف غدیر سے متعلق 2 سے 3 جملے اور سنیں اور میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ یہاں تک کہ 16 ذی الحج کی صبح میں ختمی مرتبت نے اعلان کروایا،
اور فرمایا کہ یہاں سے یہ 15 کو اعلان کروایا، 16 کی صبح میں دوبارہ اعلان کروایا کہ ہم یہاں سے چلیں گے، اور جتنے افراد مکہ میں موجود ہیں مسلمان سب پر واجب ہے کہ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، اور اگر کوئی نہ گیا تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی اور وہ دشمن خدا و رسول کہلائے گا۔ یہاں تک کہ 5000 مسلمان جن کا تعلق مکہ سے تھا وہ بھی مجبور ہوئے اور ختمی مرتبت کے ساتھ چل پڑے، جن کے گھر مکہ میں تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن سب حیران ہیں، پریشان ہیں، سرگردان ہیں، حس کنجکاوی اور تجسس پورے اوج و عروج پر ہے کہ آخر کون سی بات ہے جو ختمی مرتبت مدینہ میں نہیں کہنا چاہتے ہیں، حج کے موقع پر خطبہ حج میں کہہ دیں، مکہ و مدینہ مکہ میں کہہ دیجئے، اپنے خطبہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں جب سب جمع ہیں، جب خطبہ ارشاد فرمایا کیوں یہاں ختمی مرتبت بیان نہیں کر رہے، مگر خانہ کعبہ اور مسجد الحرام سے بہترین اور کون سا مقام ہو سکتا ہے کہ پیغمبر یہاں وہ بات کہیں، خطبہ دیں، کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے، یہاں تک کہ 16 ذی الحج کی صبح میں چلے۔ میں تمام تر جزیات سے اعراض کرتے ہوئے بس نتیجے کی طرف آپ کو لے کے بڑھوں۔ 18 ذی الحج کو ہنگام وقت ضحیٰ، جس کی اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا رہے ہیں، یہ زوال سے پہلے کا وقت ہے، وقت ضحیٰ یہ کاروان پہنچا ہے میدان خم غدیر میں، ختمی مرتبت نے فرمایا یہاں پر قیام کرو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اگر کوئی آگے بڑھ چکا ہے تو اس سے کہو کہ پیچھے آ جاؤ، پچھلوں کا انتظار کرو، یہاں تک کہ جب سب جمع ہو گئے۔ بس ایک جملہ عرض کروں اور آج کی حد تک آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ سب جم کر بیٹھ جاؤ، خاردار جھاڑیوں کو تلف کرو، بیٹھنے کا انتظام کرو، زمین کو مسطح کرو، یہاں تک کہ صحابہ کرام اپنے اونٹ اپنے ناقے باندھنے کے بعد، سواریوں کو روکنے کے بعد، اپنی سواریوں کو باندھنے کے بعد جھاڑیاں تلف کر رہے ہیں، زمین کو مسطح کر رہے ہیں، ہموار کر رہے ہیں، بیٹھنے کا انتظام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کم از کم جس طرح سے یعقوبی نے لکھا، طبری نے لکھا، اسرغابہ نے، مرج الذہب نے، ابن خلدون نے، سب نے لکھا کم از کم 1,20,000 افراد بیٹھے ہیں اس مقام پر جہاں پر اس سے پہلے ختمی مرتبت نے کبھی پڑاؤ نہیں کیا، اس لیے کہ نہ کوئی سایہ دار شجر تھا، نہ پانی کا انتظام تھا، کبھی کوئی قافلہ نہیں رکا۔ اگر پیغمبر کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرتے کہ جہاں پر درخت ہوتے، جہاں پر پانی ہوتا، آج مورخ لکھ دیتا کہ پڑاؤ ڈالا تھا آرام کرنے کے لیے، استراحت کرنے کے لیے۔ نہ مکہ کا انتخاب کیا، نہ مکہ کا انتخاب کیا، نہ کعبہ کا انتخاب کیا، نہ میدان عرفات کا انتخاب کیا، نہ کسی سایہ دار شجر اور ایسی کسی اچھے مقام کا انتخاب کیا جہاں پر پڑاؤ ڈالا جا سکے، جہاں پر پانی کا انتظام ہو، تاکہ سب کو یاد رہ جائے کہ نہ بطور خاص کسی خاص مقصد کے لیے اگر خطبہ حج کے موقع پر اپنے خطبہ میں بیان کر دیتے تو آج مورخ لکھتا، مفسر اور مفتی یہ تحریر کرتے کہ پیغمبر نے حج کا خطبہ دیا تھا، بہت ساری باتیں کی تھی، ضمناً یہ بات بھی کر دی تھی، یا ادھر آرام کے لیے رکے تھے، سستانے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے کچھ لمحے رکے، ساتھ پیغمبر نے یہ بھی کہہ دیا تھا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، نہ ایسی جگہ چنی جہاں پر زندگی میں اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی پیغمبر نہ رکے، نہ کوئی اور قافلہ رکتا تھا، یہاں تک کہ کم از کم 1,20,000 افراد جب جم کر بیٹھ گئے، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ سب بیٹھے ہیں، جمع ہوئے، اور کچھ افراد نسبتاً زیادہ متجسس تھے جن کو یہ تجسس لگا ہوا تھا مکہ سے پیغمبر اکرام اسلام کا یہ الگ انداز دیکھنے کے بعد پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، کیوں گھر گھر جا کر دستک دے رہے ہیں، کیوں لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اتنا بڑا اجتماع نہ صحابہ کرام نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ سارے صحابہ تمام آبادیوں سے، یمن سے، طائف سے، مکہ سے، مدینہ سے، تمام اطراف کی آبادیوں سے، منزل قجل، عرق و زبی، مر و زہران، عصایہ، ابوا، متعشہ، سیرب، منصرف، تمام آبادیوں سے چن چن کر ختمی مرتبت نے کم سے کم 1,20,000 افراد کو جمع کیا، سب جمع ہیں، اور اب کچھ افراد نسبتاً جو زیادہ متجسس ہیں جن کی حصے کو جھکاوی پورے عروج پر ہے اور جاننا چاہتے ہیں پتہ نہیں پیغمبر اکرام اسلام کیا کہنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ بیتابی کے عالم میں کہا یا رسول اللہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، فرمانا چاہ رہے ہیں، اعلان کر دیجئے، سب جمع ہو چکے ہیں، گرمی ہے، سب جم کے بیٹھ چکے ہیں، آپ اعلان کر دیجئے۔ جیسے انہوں نے خواہش کی، ختمی مرتبت نے فرمایا اچھا تم اعلان سننا چاہتے ہو میرے عزیزو، قرآن مجید نزول تدریجی کے اعتبار سے یہ جو آپ کہتے ہیں شب قدر میں قرآن نازل ہوا، یہ دفعتاً نازل ہوا، لیکن یہ الفاظ کی شکل میں قلب مصطفیٰ پر نازل نہیں ہوا۔ علوم قرآن کے ماہرین کا اس پر اجماع ہے، آیت اللہ خوئی نے البیان میں لکھا ہے، آیت اللہ ہادی معرفت نے اپنی علوم قرآن پر مشتمل کتاب میں لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں، باقی جتنے بھی علوم قرآن کی کتابیں سب نے یہ تحریر کیا کہ جو شب قدر میں قرآن نازل ہوا یہ جوامع الکلم کی صورت میں نازل ہوا ہے، مفاہیم کی صورت میں نازل ہوا، الفاظ کی صورت میں نازل نہیں ہوا۔ الفاظ میں جو قرآن نازل ہوا یہ 23 سالوں میں، ٹکڑوں میں، قسطوں میں، اور نزول تدریجی جو لفظوں میں اترا ہے قرآن 23 سال میں، یہ
اس کی آیتیں صرف ایک مرتبہ نازل ہوئی، نزول تدریجی کے اعتبار سے قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا۔ صرف قرآن مجید کی چند ایک آیتیں جن میں سورہ فاتحہ بھی شامل ہے، جسے سب مثانی کہا جاتا ہے، یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا۔ قرآن مجید کی صرف ایک آیت ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی تصریح کی ہے، جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، کہ یہ 3 مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی پروردگار کو ہرگز اس اعلان میں تاخیر گوارا نہیں ہے۔ اور جبکہ دوسری مرتبہ آیت نازل ہو چکی ہے اور پیغمبر صحابہ کرام کو بتا چکے ہیں، صحابہ کرام کی بھی بےتابی اور بے چینی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ اعلان کر دیجئے جس پر اللہ نے آپ کی رسالت کو موقوف قرار دیا اور مشروط قرار دے دیا ہے آپ کی ساری تبلیغ کو۔ جب سب نے خواہش کی کہ اعلان کریں، ختمی مرتبہ نے فرمایا اچھا تم چاہتے ہو کہ میں اعلان کروں، پھر ایسا کرو کہ جلدی سے ممبر تیار کرو۔ بس آج کی حد تک شاید میں ایک ہی جملہ عرض کر سکوں کہ جلدی کرو ممبر تیار کرو۔ جیسی ختمی مرتبت نے فرمایا ممبر بناؤ۔ اب شمع رسالت کے پروانے صحرا میں پھیل گئے اور تتبع تفحص چھان پھٹک کے بعد ڈھونڈنے کے بعد پلٹ کر آئے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صحرا ہے، ریگستان ہے، ریت ہے، جھاڑیاں ہیں، ممبر کہاں سے بنائے؟ نہ لکڑی ہے نہ بڑی ہے، یا رسول اللہ ممبر کا انتظام نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ ختمی مرتبت نے فرمایا جلدی کرو، تمہارے انتظار میں آیت قرآن تیسری مرتبہ نازل ہو چکی ہے، یعنی اللہ کو تاخیر گوارا نہیں ہے۔ جاؤ ممبر کا انتظام کرو تاکہ میں خطاب کر سکوں اور وہ اعلان کر سکوں جس کا پروردگار مجھے بار بار تاکید فرما رہا ہے، امر فرما رہا ہے۔ یہاں تک کہ شمع رسالت کے پروانے دوبارہ سے صحراؤں میں پھیل گئے اور پھر سے ڈھونڈنا شروع کیا اور مسلسل تتبع تفحص چھان پھٹک کے بعد ڈھونڈنے کے بعد پلٹ کر آئے۔ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یا رسول اللہ یہ صحرا ہے، ریگستان ہے، حد نگاہ تک ریت ہی ریت پھیلی ہوئی ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، نہ لکڑی ہے نہ بڑی، نہ دوسرا انتظام نہ اہتمام ہے، ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ یا رسول اللہ اگر آپ کا اس مقام پر خطاب کا ارادہ تھا تو ہمیں مکہ میں بتا دیتے، آپ کے لیے نیا ممبر تیار کر کے لے آتے، یا کم سے کم ہمیں مدینہ میں بتا دیتے، آپ کا وہی ممبر اونٹوں پر بار کر کے لے آتے۔ اس صحرا میں، اس ریگستان میں، اس ویرانے میں جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت پھیلی ہوئی ہے، یا رسول اللہ ہم ممبر کا انتظام کہاں سے کریں؟ ختمی مرتبہ نے فرمایا اچھا تم ممبر نہیں بنا سکتے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یا رسول اللہ ہم ممبر نہیں بنا سکتے۔ جیسے ہی سب نے اپنے عجز، ناتوانی، بے بذاتی اور بے طاقتی کا اعتراف کر لیا کہ ہم ممبر نہیں بنا سکتے، اسی لمحے ختمی مرتبت نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں بنا سکتے تو پھر یہ جو تمہارے شتر ہیں، اونٹ، ان کے پالان اتارو، پالان اتارو۔ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے لکھا پیغمبر نے 9 پالان اتروائے، انہیں اوپر نیچے رکھا اور پھر ممبر تیار ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں عرض کروں کہ ختمی مرتبت نے اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا، جس سے دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا، کافر مایوس ہوا اور اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پایا۔ میں دست ادب جوڑ کر آپ سب کے ساتھ مل کر روح رسول سے سوال کرتا ہوں، آقا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ روح زمین پر حق تعالیٰ کی رحمت اور رحم و کرم کے مظہر تام ہیں، آپ کا وجود امت کے لیے سراپر رحمت ہے، آپ تو اپنے عزیزوں کو، شمع رسالت کے پروانوں کو، صحابہ کرام کو اکثر یہ تاکید فرماتے رہے کہ تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، خلقتم میسرین، دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر نہ بنو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ یا رسول اللہ جب اتنی گرمی ہے، گرمی کی اتنی شدت ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تمازت آفتاب میں اضافہ ہو رہا ہے، میں نے پڑھا ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ جملے لکھے، گرمی کی اتنی شدت تھی کہ صحابہ کرام اپنی عبا کبھی اپنے سر پر رکھتے دھوپ اور تمازت آفتاب سے بچنے کے لیے، اور پھر جب گرم ریت ستاتی تو عبا کو سر سے اٹھا کر نیچے بچھا لیتے، پھر کبھی اوپر کبھی نیچے، یعنی اس صحرا میں ایک ایک لمحہ گزارنا جب سب کے لیے مشکل ہو گیا تو یا رسول اللہ آپ تو دوسروں کو فرماتے کہ آسانیاں پیدا کرو، اگر شروع میں ہی
ہی یہ منبر بنانا تھا۔ تو جیسے ہی پہنچے تھے اب فرما دیتے کہ یہ پالان اتارو، منبر بنے، خطبہ دے اور سب کو اپنے اپنے گھروں کی طرف رخصت کر دو۔ یہ اتنی دیر تک شمع رسالت کے پروانوں کو پریشان کیوں رکھا؟ تو رسول اسلام عقل کل، مجسم عقل، سراپا عقل، حکیم امت اسلامی، ختمی مرتبت نے اپنے عمل اور کردار سے اور اپنی روش سے قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کو پیغام دیا کہ جان لو اور سمجھ لو، یہ میرے عزیز، یہ صحابہ، ان کا بڑا مقام ہے، یہ شمع رسالت کے پروانے، یہ بہت محترم ہے، ان کا بڑا مقام ہے، انہوں نے میرے ساتھ جنگیں لڑی، میرے ساتھ سفر کیے، قربانیاں دی، محنت کی، لیکن آج میں اس مقام پر قیادت، سیادت، امامت اور رہبری کا اعلان کرنے لگا ہوں، اور قیادت و سیادت اور امامت اور رہبری کے لیے استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے۔ یہ تمام افراد اپنی تمام تر زحمتوں کے باوجود، اپنے تمام تر جہاد و کوشش کے باوجود میرے بغیر اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ایک منبر بنا سکیں۔ یہ افراد اپنی تمام تر محنتوں کے باوجود، تمام تر عزت و احترام کے باوجود، تمام تر کاوشوں کے باوجود، جتنی قربانیاں انہوں نے اسلام کی نصرت اور اشاعت کے لیے دیں بجائے خود، لیکن آج مرحلہ قیادت و سیادت اور امامت و رہبری کا اعلان ہے، اور قیادت و سیادت کے لیے استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے۔ یہ سارے افراد اپنے تمام تر احترام کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میرے بغیر ایک منبر بنا سکیں۔ تو جو افراد میرے بغیر ایک منبر نہیں بنا سکتے، وہ صاحب منبر کا انتخاب کیسے کر سکتے؟ منبر بھی میں بناؤں گا، منبر بھی میں بناؤں گا، صاحب منبر کا انتخاب بھی میں کروں گا۔ بس میرے عزیزوں، شرمندہ ہو، گفتگو اس سے آگے نہیں بڑھے گی چونکہ وقت ختم ہو چکا۔ میرے عزیزوں، غدیر کو اب مکمل کروں گا، اور کبھی آنا ہوا تو یہیں سے اپنی بات آگے بڑھائیں گے کہ غدیر میں ہوا کیا جس سے نعمت تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا، کافر مایوس ہوا، اسلام پسندیدہ دین قرار پایا۔ خطبہ غدیر کے اقتباسات بھی عرض کروں گا، غدیر سے متعلقہ آیات بھی عرض کروں گا، لیکن اب تو یہی کہوں گا کہ پہلے علی کی ولایت کا اعلان، اب بات جس مرحلے پہ رکی ہے وہیں سے میں مرحلہ مصائب میں چلا جاؤں۔ پہلے علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے کیا، دوسرے علی کی ولایت کا اعلان کون کرے؟ علی زین العابدین کی امامت کا اعلان کون کرے؟ جس نے اعلان کرنا تھا وہ تو 13 ضربوں سے زیر خنجر شہید ہو گیا۔ یہ کام ثانی زہرا نے کیا، یہ بی بی یہاں کردار مصطفی ادا کیا، اور دونوں طرح سے کیا۔ پیغمبر نے 20 سال علی کی ولایت کا اعلان زبان سے کیا اور غدیر میں عمل سے کیا، بازو بلند کر کے۔ ثانی زہرا نے یہ دونوں کام کیے، دونوں طرح سے سید سجاد کی ولایت کا اعلان کیا۔ پہلے زبانی اعلان کیا، کب؟ جب خیموں میں آگ لگی۔ ایک مرتبہ جلتے ہوئے خیموں میں 55 برس کی یہ ضعیفہ بار بار جاتی ہیں
مرحلے میں پوچھا سید سجاد بتائیں کیا کریں، جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ علی کی شیر دل بیٹی، عالمہ غیر معلمہ، عقیلہ بنی ہاشم، عصمت صغرا، کیا نہیں جانتی اس معمولی مسئلے کو؟ جن سے متعلق عبید اللہ ابن مرجانہ کے دربار میں سید سجاد نے یہ سند جاری فرمائی کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، کہ ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے۔ استاد حق استاد دارستانی فرماتے کہ اگر ثانی زہرا کے بجائے دربار عبید اللہ ابن مرجانہ میں اور دربار یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ میں اگر خود پیغمبر کو کھڑے ہو کر خطبہ دینا پڑ جاتا دونوں مقامات پر یا پھر شہر کوفہ کے دروازے پر، تو پیغمبر وہی خطبہ دیتے جو ثانی زہرا نے دیا، جو ثانی زہرا نے دیا، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ، اس لیے کہ یہ دونوں مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں، دونوں کا مربی، دونوں کا معلم، دونوں کا مرشد خود خدا ہے۔ تو وہ بی بی جن سے متعلق سید سجاد نے یہ سند جاری فرمائی عبید اللہ ابن مرجانہ کے دربار میں، ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، کیا یہ معمولی سا مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ پھر کیوں سید سجاد سے پوچھا کہ بتائیں کیا کریں، جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ مسئلہ پوچھ کر سید سجاد کی امامت کا اعلان کیا کہ اب روئے زمین پر نائب حسین، ولی خدا، انسان کامل، خلیفۃ اللہ فی الارضین، علی زین العابدین نے ابھی زبانی اعلان کیا اور تھوڑی دیر کے بعد عمل سے اعلان کیا۔ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے خود بتائیے گا اور خود فیصلہ کیجیے گا کہ واللہ یعصمک من الناس کی ضمانت جاری ہونے کے بعد جو اللہ نے پیغمبر سے وعدہ کیا کہ آپ اعلان کریں، نہ ڈریں، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اس ضمانت کے جاری ہو جانے کے بعد علی کا بازو بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہنا یہ زیادہ مشکل تھا یا 55 برس کی ضعیفہ کا 22 برس کے جوان کو اپنی پشت پر اٹھا کر خیموں سے باہر لے کے آنا؟ یہ کیا کیا؟ یہ سید سجاد کی ولایت کا عملی اعلان کیا۔ بس میرے عزیزوں، اب اس معظمہ کے بی بی کے مصائب آپ نے سنے، میں 2 جملے اور عرض کروں۔ کیا کیا اس بی بی نے؟ مجھے اس مرحلے پر مرحوم اظہر حسن زیدی کی ایک مثال یاد آتی۔ میں جب کربلا کے واقعات کو پڑھتا ہوں، تجزیہ کرتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میرے لیے واضح نہیں تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ روز عاشور جب امام حسین بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو اس لمحے ثانی زہرا نے ایک عجیب خواہش کی۔ کیا کہا کہ بھیا حسین میری یہ خواہش ہے، ایک طرف ثانی زہرا نے بیوہ خواتین کی صف بنائی جن کے شوہر قتل ہو گئے، جن کے بھائی مارے گئے، جن کے بیٹے شہید ہو گئے، دوسری طرف یتیم بچوں اور بچیوں کی صف بنائی، اور امام حسین سے خواہش کی کہ رخصت آخر کے موقع پر آپ ہمارے درمیان سے گزرتے ہوئے جائیں، ایک ایک بی بی کو، ایک ایک بچے کو سلام کرتے ہوئے سب سے ودا کریں۔ میں سوچتا تھا ثانی زہرا نے یہ کام کیوں کیا، تو مجھے اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ مرحوم اظہر حسن زیدی کی کتاب پر، تحریر پر میری نگاہ پڑی۔ انہوں نے اس کی جو وجہ بیان کی، کہا جب ایک مملکت کا سربراہ دوسری مملکت میں جاتا ہے دورے پر، تو جو میزبان سربراہ مملکت ہوتا ہے وہ آنے والے مہمان سربراہ کے لیے اپنی فوج کی سلامی پیش کرتا ہے۔ تو ثانی زہرا حسین کو یہ بتا رہی ہے، اے حسین آپ کی فوج نے اپنے حصے کا کام مکمل کر دیا، سب کے سب گنج شہداء میں سو گئے، اب آپ شہادت عظمیٰ کے لیے جا رہے ہیں، جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی بہن زینب کی اس فوج پر نگاہ ڈال دیجئے جسے لے کر آپ کی بہن نے
دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو پاش پاش کرنا ہے، 3 بر اعظموں کے حکمران کو رسوا کرنا ہے۔ بس میرے عزیزو 2 جملے اور، یہاں تک کہ 11 محرم کو چلی۔ کیسے چلی؟ مشکل مرحلہ ہے، تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر۔ بس آج کی حد تک یہ پیغام، تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر، 19 دن مسلسل بے پالان شتر کی پشت پر طے کیا۔ یہ خود حساب کیجئے گا کہ بے پالان شتر کی پشت کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ اگر واضح نہ ہو تو پھر ابو ذر غفاری کے سفر کو پڑھ لیجیے۔ میں اشارہ کر سکتا ہوں، جب جناب ابو ذر غفاری 3 دن کے لیے بیٹھے بے پالان شتر کی پشت پر، مرد صحرا تھے، مرد تھے، 3 دن کے بعد جب ربضہ میں اتارا گیا، ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا۔ 19 دن مسلسل نبی زادیاں بے پالان شتر کی پشت پر سفر طے کیا اور شام پہنچی، حسینیت کو بچانے کے لیے، ناموس بشر کو بچانے کے لیے شام پہنچی۔ 3 دن مسلسل شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا، 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد جب یہ بیویاں شام شہر میں داخل ہوئیں، پہلے مرحلے میں بازاروں سے گزارا گیا۔ عرض کروں وہ کیسے بازار تھے، کیسے بازار تھے، کیا بتاؤں، ہمت نہیں ہوتی، لیکن اب سوچتا ہوں شاید زندگی وفا نہ کرے اور یہ چیزیں بچوں تک پہنچ جانی چاہیے۔ یہ جو آج اسمبلیوں میں یزید جیسے پلید لوگوں کو رضی اللہ بنانے کے لیے بل پاس کیے جا رہے، کم سے کم اس نسل نو کو پتہ چل جائے کہ یزید کس کردار کا حامل تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کیا کردار تھا، کن محلات سے اور کن بازاروں سے گزارا گیا نبی ساتھیوں کو، جہاں پر کنیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اور جا کے مقتل کی کتابوں میں پڑھیے گا، صاحب منہاج الدموع نے کیا لکھا، صاحب منہاج الدموع نے لکھا پھر کس محلے سے گزارا گیا جہاں غلاموں کنیزوں کو بیچا جاتا تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی، اور سنیں گے جہاں پر طوائفیں اور گانے بجانے والے لوگ، اور حالت یہ تھی کہ آگے آگے وہ طبلے بجا رہے تھے، سارنگی بجا رہے تھے، آگے آگے طوائفیں رقص کر رہی تھی۔ اس یزید کے لیے کہتے ہو کہ ہم بل پاس کریں، اس کو قبول کریں، بنو امیہ کو قبول کریں؟ میرے عزیزو اب مصائب کی منزل پر ہے، لیکن جس دن پاکستان میں تشیع نے بنو امیہ کے شجر خبیثہ پر کمپرومائز کر لیا، یہ پاکستان میں تشیع کی اجتماعی خودکشی کا دن ہوگا۔ ہم مر جائیں گے، نسلیں قربان کر دیں گے، لیکن کبھی بنو امیہ کو تسلیم نہیں کریں گے، کبھی یزید جیسوں کو، مروان جیسوں کو قبول نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ 11 اصحاب رسول ہیں، کیسے گزارا گیا، کیسے استقبال کیا گیا نبی زادیوں کا۔ آج جاہل ملا سوشل میڈیا پر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، حسین کو صحابہ کرام کا مشورہ مان لینا چاہیے تھا۔ کربلا میں پہنچنے کے بعد حسین کو احساس ہوا کہ عبداللہ بن عباس ٹھیک کہہ رہے تھے، عبداللہ ابن عمر ٹھیک کہہ رہے تھے، عبداللہ ابن زبیر ٹھیک کہہ رہے تھے، پہلے کردار بیان ہو جانا چاہیے یزید کا ان منبروں سے۔ یزید کون ہے؟ اور وہ جو یزید کو رضی اللہ کا لباس پہنانا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید اس طرح سے یزید ایک مقدس چیز بن جائے گی۔ یزید کائنات کا نجس ترین فرد ہے، پلید ترین فرد ہے، کثیف ترین فرد ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کو رضی اللہ کہہ کر اس کی عزت میں کوئی اضافہ کر دو گے تو یزید اتنا نجس اور پلید ہے کہ اس کی نجاست رضی اللہ کے لفظ سے کم نہیں ہوگی اور اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو پائے گا، لیکن دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس رضی اللہ کی اوقات کیا ہے۔ یزید جیسوں کو رضی اللہ کہنا یہ خود صحابہ کرام کی توہین ہے۔ کون ہے یزید؟ کیا رسول صرف ہمارے؟ کیا رسول اللہ صرف شیعوں کے ہیں جو رسول کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے کے جا رہا ہے؟ 11 صحابہ رسول ہیں جن کا تعلق شام سے ہے، اور ان 11 میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سہل بن سعد الساعدی
یہ باہر تھے، یمن تھے، جب پلٹ کر آئے اور گزرے شام کی گلیوں سے گزرے تو ایک مرتبہ حیرت سے رک گئے، اس لیے کہ شام کی گلیاں دونوں طرف سے رنگین ہو چکی تھی، رنگین ہو چکی تھی۔ رک کے پوچھا اہل شام، اے شام والو، کیا اب تم جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ کہنا صحابی رسول، یہاں جانور نہیں ذبح کیے گئے، یہاں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا، یہاں سے محمد و علی کی بیٹیوں۔ بس ایک جملہ اور عرض کروں، مشکل ترین مرحلہ تھا۔ آپ کہتے ہو ہم یزید کو رضی اللہ قرار دے دیں، آپ چاہتے ہو ہم بنو امیہ کو تسلیم کر لیں؟ اگر ساری قوم کٹ گئی، ایک بچہ، شیرخوار بچہ بھی زندہ رہ گیا، وہ بھی یزیدیت پر لعنت کرے گا، وہ بھی بنو امیہ کا توق کبھی اپنی غلامی میں نہیں پہنے گا۔ میرے عزیزو، روز عاشور یہ بل آج پہلی دفعہ نہیں پیش کیا گیا، آج ہماری زندگیوں میں نہیں، یہ بل روز عاشور حسین ابن علی کے سامنے بھی پیش کیا گیا تھا۔ جب حسین ابن علی اتنے پیاسے تھے، سید ابن طاؤس نے لکھا فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین اتنا پیاسا تھا کہ جب حسین آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو آسمان حسین کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا تھا، اتنی پیاس۔ اور انسان کسی مرحلے میں، کسی لمحے میں جب انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، انسان کسی مرحلے پر پہنچ کر کمپرومائز کر لیتا ہے، ہار مان جاتا ہے، مصلحت کر لیتا ہے۔ اس لمحے جب حسین کا ایک ایک لمحہ ایک ایک صدی کے برابر تھا، عمر ابن سعد آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین، مجھے ابھی کوفہ سے، دارالامارہ سے عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا، وہ کہہ رہے حسین سے کہو اگر ابھی بھی حسین معافی مانگ لے، یزید کی بیعت کر لے، حسین کو معاف کر دیا جائے گا۔ حسین کو اختیار ہے، حسین کو اختیار ہے، بین الذلت والذلہ، ذلت اور بیعت اور موت کے درمیان حسین کو اختیار ہے۔ جب یہ بات سنی 3 دن کے سوکھے گلے سے جیسے یہ جملہ سنا، حسین ابن علی کی آواز بلند ہوئی، آپ کے حنجرے سے، آپ کے حلقوم سے یہ آواز بلند ہوئی، پورے میدان کربلا میں سنی گئی۔ ایک مرتبہ 3 دن کے پیاسے حسین نے فرمایا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاسنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہا ہے بین الذلت والذلہ، کہ میں ذلت قبول کروں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اے عمر ابن سعد، جا کر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دینا حسین کربلا میں کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے۔ تم ہم سے یہ بل قبول کروانا چاہ رہے ہو، ہمارا جواب بھی وہی ہے جو روز عاشور حسین ابن علی نے دیا تھا، ہیہات من الذلہ، ہم کبھی ذلت کا توق اپنی گردن میں نہ پہنیں گے، بنو امیہ کے نجس کرداروں کو کبھی صحابہ کرام کی صف میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ یزید جس نے نبی زادیوں کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ کیا بولا ہے، اگر کربلا کے شہیدوں پر بات رک جاتی شاید ہم گریہ نہ کرتے، لیکن بات نبی کی بیٹی کی ہے، محمد مصطفیٰ صرف ہمارے ہیں کہ تم کلمہ نہیں پڑھتے۔ جب شام کے یزید کے دربار کے دروازے پر یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا، میں عرض کروں، میں سوچتا ہوں، تصور کرتا ہوں، نہیں سمجھ میں آتی بات، ثانیہ زہرا کو اسلام میں مر جانا چاہیے تھا، مر جانا چاہیے تھا۔ علی کی بیٹی اور ننگے سر یزید جیسے شرابی کی دربار میں جائے۔ میرے عزیزو، جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی، بی بی کی شہادت، جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی تو غسل و کفن کے بعد مولا متقیہ نے باری باری بچوں کو بلایا تھا، حسن کو بلایا، پھر حسین کو بلایا، آخر میں ثانیہ زہرا کے لیے فضہ کو بھیجا، فضہ جاؤ، جا کے زینب سے کہو آ کر آخری مرتبہ ماں کے چہرے کی زیارت کرے، ہم فاطمہ زہرا کے میت کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ سنیں گے اس 5 برس کی بچی نے کیا جواب دیا، ثانیہ زہرا نے کیا جواب دیا، کہا فضہ
माँ की मैयत पर सर से चादर हटा के गिरिया करूं, और मुझे इस हालत में अपने बाबा की मौजूदगी में इस हालत में जाते हुए शर्म महसूस होती है। अरे जो खातून 5 बरस की उम्र में अपने बाबा के सामने जाते हुए शर्म महसूस कर रही है, अल्लाह जाने नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में कैसे गई हो। यहां तक कि सानिया ज़हरा एक मर्तबा बैठ गई जमीन पर, और यजीद का दरबार का दरवाजा, जब बीबी बैठी सैयद सज्जाद आगे बढ़े, फूफी अम्मा थक गई हैं, परेशान हैं, घबरा गई हैं। करना सैयद सज्जाद परेशान नहीं, घबराई नहीं, खबे क्यों बैठी है? अली जानते थे मेरी बेटी मर जाएगी, किसी और मौके पर वादा नहीं किया, हुसैन की शहादत के मौके पर, अली अकबर की शहादत के मौके पर। ये वो मरहला था सानिया ज़हरा की जिंदगी का, जब अली अपनी वसीयतों में वसीयत करके जा रहे हैं, पता था मेरी बेटी मर जाएगी। एक मर्तबा जब बीबी बैठी दरवाजे पर, इमाम सज्जाद आगे बढ़े, घबरा गई, परेशान है, कहीं घबराई नहीं, परेशान नहीं। कहा फिर क्यों बैठी? कहा ए सैयद सज्जाद, इसलिए बैठी हूँ कि 40 हिजरी में जब मेरे बाबा अली के सर पे ज़र्ब लगी थी, तो वक्त आखिर बाबा ने वसीयतें की थी, और सबसे आखिर में मुझे बुलाया था, और फिर मेरे कान में एक वसीयत की थी। फिर 20 साल बनु हाशिम की खवातीन मुझसे पूछती रही, ज़ैनब बताएं बाबा अली ने क्या वसीयत की थी? मैंने कभी किसी को नहीं बताया। सैयद सज्जाद आपको बताने लगी हो, मेरे बाबा अली ने मुझसे कहा था, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, तुझे नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़े, यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। और बेटी ज़ैनब, जब ऐसा वक्त आ जाए तो घबराना नहीं, परेशान ना होना, मैं अली वादा करता हूं मैं आऊंगा, तुझे अपने साथ लेके जाऊं। सैयद सज्जाद, मैं बाबा अली का इंतजार कर रही हूं। या कुछ लम्हे गुजरे, कुछ वक्त गुजरा, और सानिया ज़हरा ये कहते उठ के खड़ी हुई, अस्सलामु अलैका या अबदा, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। बस आखिरी जुमला सुने, चूंकि 40 है, चेहरों में शायद मसाइब को कम कर देता, लेकिन एक जुमला सुन ले ताकि इबादत मुकम्मल हो जाए। इस बीबी ने क्या देखा, यहाँ तक कि मैंने दरवाजे के मराहिल छोड़ दिए, बस एक जुमला। एक मर्तबा जब बीबी पहुंची, यजीद ने पूछा, मैंने सुना है इन असीरों में अली की बड़ी बेटी ज़ैनब भी आई है। मुशीर ने इशारा किया, वो खातून खुले बालों वाली जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। क्या गुफ्तगुएं हुई? इस बीबी ने क्या देखा? 2 चीजें ऐसी हैं कि बीबी को मर जाना चाहिए था अगर अली साथ ना होते। 2 मरहले ऐसे थे। एक मरहला जब एक मुशीर ने यजीद से पूछा कि जब मर्दों को कत्ल कर दिया जाए तो खवातीन के साथ क्या सलूक करते हैं? कहा उन्हें कैदी बनाया जाता है, फिर कनीजी में लिया जाता है। कहा फिर वो जो छोटी सी बच्ची खड़ी है उसे मेरी कनीजी में दे दिया जाए। ये वो मरहला था। सैयद सज्जाद तड़प गए, सानिया ज़हरा तड़प गई। एक मर्तबा जनाब सकीना अपनी फूफी से लिपट गई, फूफी अम्मा क्या मुझे कनीजी में दिया जाएगा? और दूसरा मरहला था, दूसरा मुश्किल मरहला, आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। यजीद तख्त पर बैठा था, तख्त की निचली सीढ़ी पर क्या था मैं कैसे बयान करूं? सोने का तख्त था, बीच में सर था, यजीद के हाथ में खीजरान की छड़ी थी, छड़ी से सरे हुसैन पर, इमाम हुसैन के दांतों पर छड़ी मार रहा था, बांस की छड़ी मार रहा था। अगर सुन सके, मैंने जिंदगी में ये कलिमात नहीं पढ़ता था, छोड़ देता था। अब सोचता हूँ बनु उमैया की निजासत बयान होनी चाहिए, यजीद का किरदार बयान होना चाहिए। क्या किया मक्तल सब्ज़वारी में, आयतुल्लाह सब्ज़वारी ने जुमले लेके, एक मर्तबा यजीद छड़ी मारता, हुसैन का सर कभी दाएं गिरता, हुसैन का सर कभी बाएं गिरता। एक मर्तबा यजीद ने चिल्लाकर कहा, अरे किसने सरे हुसैन काटा है, किसने सरे हुसैन काटा है? इतने गैर मुरतब तरीके से, जाओ किसी हज्जाम को बुलाओ, इस सर को सही तरीके से काटे। कैसे बर्दाश्त किया, कैसे बर्दाश्त किया सानिया ज़हरा ने दोबारा आपकी आंखों के सामने सरे हुसैन को काटा जाए।
میں نے جانے سے متعلق عرض کیا تھا، جب پلٹے سید بھی اشارہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کبھی کسی قیدی نے شرطیں عائد نہیں کی۔ جب یزید نے رہائی کی بات کی، خطبات کے اثر میں ایسا انقلاب آیا، یہاں تک کہ یزید نے کہا کہ سید سجاد پھوپھی سے کہیے میں آپ کو رہا کرتا ہوں۔ ثانیہ زہرا نے فرمایا اب ہماری شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ شام میں عزاداری کا انتظام کیا جائے، اہتمام کیا جائے، ہم 3 دن برابر اپنے بھائی حسین پر گریہ کریں گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو سامان لوٹا ہوا تھا اسے واپس کیا جائے، واپس کیا جائے۔ جب یہ سنا یزید نے کہا کوئی چیز کوئی سپاہی لوٹ کے لے گیا، کوئی کہاں چلی گئی، میں کہاں سے لے کے آؤں؟ اگر ہاں یہ کر سکتا ہوں، آپ اپنی پھوپھی سے کہیں میں ان لوٹی ہوئی چیزوں کی، ان تبرکات کی قیمت ادا کر دوں گا، قیمت ادا کر دوں گا۔ سید سجاد نے جب سنا ایک مرتبہ فرمایا ارے یزید ان تبرکات میں میری دادی فاطمہ زہرا کی چادر تھی، تو اس چادر کی کیا قیمت ادا کرے گا، چادر کی کیا قیمت ادا کرے گا؟ بس میرے عزیزو، یہاں تک کہ یزید نے وعدہ کیا اچھا میں کوشش کرتا ہوں جتنی چیزوں کو لا سکوں، بیویوں کے پردے، چادریں جو چھینی گئی، تمام تبرکات جب سب جمع کیے گئے اور گٹھڑی کھولی گئی، ساری بیویوں کے درمیان ہر بیوی اپنا حجاب پہچان رہی ہے، یہ میری چادر ہے۔ جناب رقیہ نے کہا یہ میری چادر ہے، فضہ نے کہا یہ میری چادر ہے، ام رباب نے کہا یہ میری چادر ہے۔ سن سکیں تو سنیں، ایک مرتبہ جب سب نے اپنی اپنی چادریں اٹھا لی، ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی، ثانیہ زہرا نے اٹھائی، ارے چادر تو موجود ہے، چادر اوڑھنے والی قبر میں جا چکی۔ اس لیے جب بی بی نے شام کو چھوڑا تو وصیتیں فرمائیں اور کہا اے شام کی عورتوں، اے شام کی عورتوں، اگر کبھی تمہیں اپنے بچوں کے پیار سے فرصت مل جائے تو کبھی کبھی آ کر میری سکینہ کی قبر پر ایک دیا جلا دینا، اس لیے کہ میری سکینہ کو تنہائی سے بڑی وحشت محسوس ہوتی ہے، تاریکی سے بڑی وحشت محسوس ہوتی ہے۔ شام چھوڑا، بی بی کربلا گئی، اور جب پہنچی ایک بات اپنے نانا سے کہی، ایک بات اپنی ماں فاطمہ زہرا سے کہی۔ جب مسجد نبوی میں پہنچی ایک مرتبہ کہ سب لوگ مسجد نبوی سے باہر چلے جاؤ، مجھے تنہائی میں اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جب سب چلے گئے، حجرے کے دروازے کو بند کیا، بی بی پہنچی قبر رسول پر، ایک قمیض جو خون آلود تھی اسے قبر رسول پر پھیلا دیا اور گریہ کرنا شروع کیا۔ کہا نانا جان اٹھیں دیکھیں یہ آپ کے بیٹے حسین کا لباس ہے، آپ کی امت نے آپ کے بیٹے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ بی بی کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن شام اور کوفہ کے درباروں میں علی کے لہجے میں خطبے دینے والی زینب بنت علی اب بی بی سے بولا نہیں جا رہا ہے، اتنا گریہ کیا، بی بی غش کھا گئی، بولا نہیں گیا، آہستہ آہستہ اپنے بازوؤں سے آستینوں کو الٹنا شروع کیا، آستینوں کو الٹنا شروع کیا، اور اس کے بعد کہا نانا جان اٹھے دیکھیں یہ نشان دیکھیں، آپ کی بیٹی کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک رسیوں میں باندھ کے لایا گیا، رسیوں میں باندھ کے لایا گیا۔ سید درخت کھجور کی بات کر رہے تھے، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے فرمایا نانا جان اگر میرے لیے ممکن ہوتا، اگر میں دکھا سکتی اپنی پشت دکھاتی جو تازیانوں سے سیاہ ہو چکی۔ اور اس کے بعد بی بی پہنچی قبر فاطمہ پر۔ بس آخری جملہ عرض کروں، نانے کی قبر سے رخصت ہونے کے بعد بیویاں پہنچی قبر فاطمہ پر، کیا اہتمام تھا، کیا گریہ تھا، سارے کے سارے مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اس طرح سے بیویاں پہنچی قبر فاطمہ زہرا پر، لیکن ثانیہ زہرا دور الگ بیٹھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے جب تمام بیویوں نے پرسہ دے لیا تو ثانیہ زہرا جب قبر فاطمہ زہرا پر خلوت ہوئی، آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر جو جملہ کہا، دکھ بھرا جملہ کہا اے ماں آپ بھی دربار گئی تھی، میں بھی دربار گئی تھی، لیکن آپ کے سر پر چادر موجود تھی، ماں یہ تو کبھی نہیں بھول سکتی، مجھے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے ساتھ بولنا پڑا۔ پروردگار بحق ثانیہ زہرا ہماری عبادت قبول فرما، پروردگار ہماری عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے، پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، پروردگار ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما،
جو مومنین رخصت ہو گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار علم اسلام کو سر بلند فرما، علم کفر کو سر نگوں فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، یوسف زہرا منجی عالم بشریت، امام زمانہ کے سپاہی دنیا میں جس نقطے پر جس انداز سے اسلام ناب محمدی اور نظام ولایت کے احیاء میں مصروف ہے، ان سب کو کامیابیاں عطا فرما۔ بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے اور جملہ حاضرین کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرما۔ تمام حاضرین کو، مرد و خواتین کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما، ہم سب کو وحدت و اتحاد عطا فرما۔ کردار حسینی اور کردار زینبی کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔